السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہی بڑی خبریں ہیں تین. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب بہت برہم ہو گئے, انہوں نے بیرسٹر گوہر کو فارغ کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور کو کہا کہ یہ بڑا لیڈر بن جاتا ہے اگر یہ پنڈی پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بڑے لیڈر نہیں ہیں. علی امین گنڈا پور پہ بھی بھرم ہوئے, اعظم سواتی پہ بھی بھرم ہوئے, اور بڑا اعلان یہ کیا ہے کہ ڈی چوک پہنچو سارے جمعے والے دن. انہوں نے کہا چاہے 2 دن بھی لگے ڈی چوک پہنچو. اب یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان میں دوسری خبر کی طرف آتا ہوں, اور دوسری خبر کے ساتھ لنک ہے یہ کہ پاکستان میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ہیڈز آف اسٹیٹس کی, ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے 15 اور 16 اکتوبر کو, اور وہ کھٹائی میں پڑے گی. کیا یہ جو شو ڈاؤن ہوگا اس سے وہ میٹنگ خطرے میں پڑ جائے گی؟ وہ میٹنگ کتنی سگنیفیکنٹ ہے, اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جناب ایک اور ہی گیم چل پڑی ہے, اور جسٹس منیب اختر آج اس بینچ سے الگ ہو گئے جو 63A کے حوالے سے نظر ثانی کی سماعت کر رہا تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ. اب وہ اس سے الگ ایسے نہیں ہوئے کہ بینچ سے اٹھ کے چلے گئے, معذرت بھی نہیں کی, اور نے کہا کہ میں بیٹھوں گا نہیں جب تک فل کورٹ فیصلہ نہیں کرتی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا. تو یعنی اس کو بہت زیادہ تعطل کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کل چیف جسٹس کیا نیا بینچ بنا لیں گے یا نہیں بنا سکیں گے, یہ ایک بڑا کوشچن مارک بن گیا. اس پہ بھی بات ہوگی. تو سب سے پہلے جناب چینل کو کیا کرنا ہوتا ہے, سبسکرائب کرنا ہوتا ہے تاکہ میری ریچ بڑھے, آپ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں, اور دوسرا لائک کرنا ہے ویڈیو کو تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سب سے پہلے آتا ہے سب سے بڑی خبر کی طرف, اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے آج اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے اعظم سواتی صاحب کی. اعظم سواتی صاحب جو پارٹی کے سربراہ ہیں, اور انہوں نے جا کے پہلی ملاقات تھی جو جلسے کے بعد ہوئی ہے, جو احتجاج کے بعد ہوئی ہے, جو لیاقت باغ میں پنڈی میں احتجاج ہونا تھا, اس احتجاج کے تناظر میں یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. پہلی دفعہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ احتجاج تو بڑا اچھا رہا, پورا دن مزاحمت ہوئی, لیکن ختم ہو گیا تھا 7 ساڑھے 7 بجے. اس پر عمران خان آگ بگولا ہو گئے, برہم ہوئے. انہوں نے کہا کس بندے نے احتجاج ختم کیا تھا؟ اعظم سواتی نے کہا وہ بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین, انہوں نے اناؤنس کیا تھا. انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر ایک بزدل آدمی ہے, اسے فارغ کر دیں, ٹوٹل فارغ. یعنی بیرسٹر گوہر کی تو بڑی ایک شریف سے آدمی تھے یار, معصوم سے آدمی تھے. اس دن ان کو پکڑا تھا, چھوڑ بھی دیا تھا. کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایک ایسا سافٹ فیس ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے آج کے بعد وہ سافٹ فیس نہیں رہے گا. انہوں نے کہا ان کو فارغ کر دیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں, بڑا لیڈر بن سکتا تھا اگر یہ لیاقت باغ پہنچ جاتا. یہ تو برہان انٹرچینج سے واپس چلا گیا. تو ان کے حوالے سے بھی برہمی کا اظہار کیا. پھر خود ان پہ برہم ہو گیا اعظم سواتی پہ, ان کو کہتے ہیں یار آپ کو صفائیاں دینے کے لیے ادھر بھیج دیے. پھر اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا اعلان کیا, اور انہوں نے اعلان کیا کہ ڈی چوک پہنچے سارے, اس جمعہ والے دن ڈی چوک پہ احتجاج ہوگا, اور وہ ایک میدان جنگ بنے گا ڈی چوک. انہوں نے کہا یہاں پر جا کے چاہے 2 دن بھی لگے. علی امین گنڈا پور کو اشارہ کیا کہ بھائی تم نے اس صورت میں ہر صورت میں ادھر پہنچنا ہے. تو ایک شو ڈاؤن کی کال دی, ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم, اور یہ کال عمران خان صاحب نے دی, اور برہم موقع انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی اب وہاں پہ ہر صورت میں آپ نے پہنچنا ہے. انہوں نے کہا میرا اور عوام کو بات سمجھ آ چکی ہے, اب لیڈرشپ کو سمجھ آنے کی ضرورت ہے کہ وہ کریں. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہی لنک دوسری خبر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, وہ ہے ایس سی او کا پاکستان میں اجلاس ہونے جا رہا ہے. بہت امپورٹنٹ اجلاس ہو رہا ہے. الجزیرہ کی میں خبر پڑھا تھا, جس کے مطابق پاکستان میں یہ 2012 کے بعد اتنا بڑا اکٹھ ہو رہا ہے. یعنی کوئی 11-12 سال کے بعد پاکستان میں, 12-13 سال کے بعد بلکہ, ایک بڑا اکٹھ ہونے رہا ہے عالمی رہنماؤں کا, جس میں کہ آپ کو پتہ ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایس سی او, شنگھائی تعاون تنظیم, اس کے جو ہیڈز آف گورنمنٹ ہیں. ہیڈز آف گورنمنٹ کون ہوتے ہیں؟ پرائم منسٹرز ہوتے ہیں. ہیڈز آف اسٹیٹ صدر ہوتے ہیں یا عام طور پہ بادشاہ ہوتے ہیں. ہیڈز آف گورنمنٹ ہوتے ہیں پرائم منسٹر, جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے. اور پرائم منسٹرز کا ایک اجلاس ہو رہا ہے پاکستان میں. چائنا کے پرائم منسٹر کنفرم کر چکے ہیں, رشیا کے پرائم منسٹر کا آج میں دیکھ رہا تھا وہ آ رہے ہیں پاکستان. انڈیا کے پرائم منسٹر کو دعوت دی گئی مودی کو, وہ آتے نہیں آتے, ان کی جگہ شاید ان کے فارن منسٹر آ جائیں. تو 9 ممالک ہیں ایس سی او کے, 9 ممالک کے پرائم منسٹرز کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, اور ایک بہت بڑا سی پیک 2 کا آغاز ہونے جا رہا تھا. اس دوران عمران خان صاحب کے ایک کال آ گئی ہے ڈی چوک پہ دھرنے کی اور ڈی چوک پہ احتجاج کی. تو یہ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ 2014 میں ایسا ہوا تھا کہ چائنا کے صدر پاکستان آ رہے تھے, اور اس دوران دھرنا دے دیا تھا عمران خان صاحب نے طاہر القادری صاحب کے ساتھ مل کر, اور کئی دن تک جاری, بلکہ مہینوں تک جاری اس دھرنے کی وجہ سے صدر کا دورہ منسوخ ہو گیا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد دورہ ہوا, اور اس دورے میں پاکستان میں سی پیک کا آغاز ہوا. سی پیک کی ڈیولپمنٹ کے جو سارے پروجیکٹ ہیں, یہ ملتان سکھر روڈ موٹر وے, یہ سب اس دور میں ہوا ہے. یہ سی پیک کی موٹر وے جو میاں والی کو ملا رہی ہے, یہ سب اس دور میں شروع ہوئے تھے. اور گوادر ایئرپورٹ کا منصوبہ, گوادر پورٹ کا منصوبہ, تو سی پیک شروع ہوا تھا. اب کہا جا رہا تھا کہ سی پیک 2 ہوگی ایس سی او کی یہ میٹنگ کے ساتھ.
اب اس میٹنگ کا اگر انعقاد خطرے میں پڑ گیا تو یہ سب کچھ خطرے میں پڑے گا. یہ پاکستان کے لیے بڑی نقصان دہ بات ہوگی. کیا عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے؟ IMF کی ڈیل ہو گئی, حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, تو اب جناب یہ والی کانفرنس کو ختم کرنے کے لیے لنک بنایا جا رہا ہے, اور اس کے باقاعدہ نظر آ رہا ہے, ظاہر ہے اب وہ آپ جمعہ والے دن یہ کریں گے, ابھی تو 2 ہفتوں میں وہ ہونی ہے کانفرنس, تو اس کا مطلب ہے پھر آپ دنیا کے رہنماؤں کو بھگانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ پنڈی میں ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے, پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز شروع ہو رہی ہے. ان سارے تناظر میں دیکھا جائے تو انتہائی نامعقولانہ قسم کی کال ہے, جس کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں گے اور ملک کا نقصان ہوگا. تو ملک کا نقصان کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اب آتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف, اور تیسری خبر ہے جی جسٹس منیب اختر نے آج وہ بینچ توڑوا دیا. توڑوایا تو نہیں مطلب پر سے کہ وہ ہٹے بھی نہیں اس بینچ سے, اور انہوں نے کہا میں بینچ میں بیٹھوں گا بھی نہیں, یعنی پروسیڈنگ بھی نہیں کرنے دی. اور 5 رکنی بینچ جو جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس کی سربراہی میں 63A پہ نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کرا تھا, اس بینچ کی کارروائی اس لیے تعطل کا شکار ہو گئی. بینچ بیٹھا لیکن اس میں یہ جج صاحب نہیں تھے, ان کا خط آیا ہوا تھا, اور خط تھا رجسٹرار کے نام. اس میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا, جب تک میں نہیں بیٹھوں گا کہ جب تک آپ یہ نہیں کر جاتے کہ یار, جب تک آپ اس بینچ کے حوالے سے یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی کمیٹی بنی ہے, اس کمیٹی میں تو 2 رکن تھے, 3 رکن ہونے چاہیے تھے. جسٹس منصور شاہ نہیں تھے, تو جسٹس منصور علی شاہ کے بغیر آپ لوگوں نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ تو یہ قانون پورا نہیں کرتے یا فل کورٹ نہیں بناتے جب تک میں نہیں بیٹھوں گا. تو یہ تو بہت بڑی ایک سچویشن پیدا ہو گئی کہ بھائی اب کیا ہوگا. اب ٹیکنیکلی وہ بینچ سے نکلے بھی نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کوئی نیا بینچ کنسٹیٹیوٹ کریں, وہ بینچ میں ہیں بھی نہیں کہ پروسیڈنگ شروع کر سکیں. چیف جسٹس صاحب 25 اکتوبر کو آخری دن کورٹ میں منائیں گے, تو اس کے بعد ٹائم تھوڑا ہے, اور حکومت کے پاس بھی ٹائم تھوڑا ہے. 63A اتنی امپورٹنٹ ترمیم ہے کہ اگر یہ ترمیم پاس ہو جائے, یہ 63A کے حوالے سے یہ جو نظر ثانی کیس ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر نظر ثانی منظور ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آئینی ترمیم کا راستہ صاف ہو جائے گا. حکومت کے پاس PTI کے کچھ ایسے ارکان موجود ہیں جو ووٹ دینے کو تیار ہیں, ان کا ووٹ اگر گنا جائے تو ترمیم منظور ہو جائے گی. ترمیم منظور ہو جائے گی تو چیف جسٹس قاضی فائز کی بھی ایکسٹینشن یا پھر ان کا آئینی عدالت میں ٹرانسفر ہو جائے گا, اور وہ ان کو مزید 3 سال مل جائیں گے, اور حکومت بھی مستحکم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے یہ کیس بہت امپورٹنٹ تھا, لیکن اس کیس کی پروسیڈنگز کو جسٹس منیب اختر نے بالواسطہ طور پر روک دیا ہے اور اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. تو وہ ڈیلے کیا ڈیلے رہے گا یا نہیں رہے گا, کل قاضی فائز صاحب آئیں گے اور یہ کوئی فیصلہ کریں گے کہ اس پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ کورٹ میں ساروں کو توقع تھی کہ جی آج کوئی فیصلہ ہو جائے گا, کل فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے. اب ترمیم لانے کے لیے حکومت جو ہے وہ پر توڑ رہی تھی, اور حکومت کے لیے بس یہ کچھ دنوں میں ترمیم لانے کا ارادہ تھا, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ UN سے خطاب کر کے واپس آ رہے ہیں. اس کے بعد حکومت کے پاس موقع تھا کہ جی سارے لوگوں کو اکٹھا کرے اور ترمیم پیش کر دے. اگر 63A کا فیصلہ آ جاتا تو ترمیم کا راستہ ہموار ہو جائے گا, کیونکہ حکومت کے پاس جو 2 تھے اکثریت کے لیے جو بندے شارٹ پڑتے ہیں وہ بندے PTI کے آ جائیں گے یا کوئی اور ووٹ دے دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی. اب ایک خبر یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب آج پھر وہاں پر خطاب کیا ہے, اور پھر انہوں نے ایک پروگرام بات کی ہے, اس میں انہوں نے مریم نواز کو نشانہ بنایا. اب دیکھیں کہ مریم نواز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز یہ خاتون نہیں, ہماری خواتین بھی ہیں, اور ان کا کیا ہوگا. اور گنڈا پور صاحب اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے پرسوں احتجاج کے بعد جا کے انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی 1 گولی چلائے گا کوئی تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے. اب میں ریاست کے اداروں کو میسیج دے رہا ہوں. ٹکراؤ کی انہوں نے بات کی, ان کو شاید لگ گیا تھا کہ عمران خان صاحب غصے میں ہوں گے میرے بیان سے. انہوں نے پوری کوشش کی, بیان دلوایا, ٹکراؤ کی بات کی, لیکن عمران خان صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. ان کو عمران خان صاحب نے آج ان کے اوپر بھی برہمی کا اظہار کیا, انہوں نے بیرسٹر گوہر پہ بھی برہمی کا اظہار کیا. تو علی امین گنڈا پور بھی جناب خبروں میں ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں. اب ان کا کیا ہوتا ہے, ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے, کیا عمران خان صاحب انہیں معاف کر دیں گے یا بیرسٹر گوہر کی طرح ان کا بھی حال ہوگا, یہ ایک کویسچن مارک ہوگا. ویسے فی الحال میرے خیال میں ان کو عمران خان صاحب کی ایک حمایت انڈائریکٹلی حاصل ہے. تو یہ تھی جی آج کی خبریں. آج امپورٹنٹ خبریں ہیں, اس پہ حوالے سے جو فیڈ بیک ہے وہ آپ کا ضرور چاہیے ہوگا کہ کم از کم آپ کو کیسا لگا آج کا پروگرام, کون سے نکات آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے تھے, کون سے نکات نہیں ہونے چاہیے تھے. عمران خان صاحب کی جو کال ہے دھرنے کے حوالے سے یا احتجاج کے حوالے سے, آپ کے خیال میں اس کے ملک کی معیشت پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں, ملک کی جو آنے والی صورتحال ہے سیاست اس پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں, SCO سمٹ پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اور آپ کے خیال میں SCO سمٹ پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنٹ اور ضروری ہے. جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے معاشی حالات, اور جو IMF کے ساتھ پروگرام ابھی ہوا ہے, تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. کمنٹس اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.